جب ایک مسلمان عورت جب یہ گناہ کرتی ہے تو اس کے جسم میں 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ناظرین، گناہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے اور نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں سے روگردانی کرنے کو کہتے ہیں۔ گناہ میں انسان کے لیے دنیاوی نقصانات بھی ہیں اور اخروی نقصانات بھی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عالم وہ شخص ہوتا ہے کہ جس پر گناہوں کے نقصانات اچھی طرح واضح ہو جائیں۔ گویا جو شخص گناہوں کے نقصانات سے جتنا زیادہ واقف ہوگا وہ اتنا ہی بڑا عالم ہوگا۔ یہ بات بہت کام کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کے نقصانات سے واقف ہو تو وہ اس سے بچتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ جیسے انسان زہر کے نقصانات سے واقف ہوتا ہے اس لیے اس سے بچتا ہے، نفس کی خواہش ہمارے لیے زہر کی مانند ہے۔ جس طرح انسان زہر سے بچتا ہے اس طرح وہ نفس کے ان زہریلے خیالات سے بھی بچتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو نیکی اور برائی کا اختیار دیا ہے۔ انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو نیکی کی صورت میں دیتا ہے، تو جو شخص برائی کرتا ہے تو اس کا انجام بھی پھر برا ہی ہوتا ہے۔ انسان جب نیکی کرتا ہے، اس کی نیکی جب قبول ہوتی ہے تو اس کی کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی کچھ نشانیاں، کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ ان نشانیوں کو اپنے اندر جب محسوس کرنے لگیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ ہم کسی گناہ میں مبتلا ہیں۔ گناہوں سے پیدا ہونے والے ان نشانیوں کے بارے میں ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس خاص ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ تو ناظرین، گناہوں سے پیدا ہونے والی نشانیوں کی نشاندہی سے پہلے ایک ضروری اور اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے، جسے سن کر ذرا بھر بھی جس کے دل میں ایمان کا نور ہوگا اس کا دل چمک اٹھے گا، جو ہمارے اسلامی معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ ناظرین اکرام، جیسے ہماری ظاہری جسم کی گندگی ہوتی ہے اسی طرح گناہ بھی باطنی طور پر نجاست کی مانند ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم جس عضو سے بھی گناہ کرتے ہیں ہمارا وہ عضو باطنی طور پر ناپاک ہو جاتا ہے اور نجاست کے اندر بدبو ہوتی ہے۔ لہٰذا جن اعضاء سے گناہ کرتا ہے انسان، ان اعضاء سے باطنی طور پر بدبو بھی آنے لگتی ہے۔ اس کی دلیل حدیث پاک سے ملتی ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اس بندے سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا کہ جب آدمی کی وفات ہونے کا وقت قریب آتا ہے تو ملک الموت کے ساتھ آنے والے فرشتے اس آدمی کے اعضاء کو سونگھتے ہیں۔ جن اعضاء سے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں ان اعضاء سے ان کو بدبو محسوس ہوتی ہے، اور اگر نیکوکار انسان ہوتا ہے تو اس کے اعضاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے بدبو محسوس نہیں ہوتی، جبکہ نیکی میں خوشبو ہوتی ہے۔ اس لیے نیک لوگوں کے اعضاء سے خوشبو آنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ افراد کے اندر نیکی کی خوشبو اتنی بڑھا دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ظاہر میں بھی محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو بتاتے چلیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ مدینہ منورہ کی دلہنیں بھی وہ پسینہ مبارک بطور خوشبو استعمال کیا کرتی تھیں، اور آپ علیہ السلام جس راستے سے گزر جاتے تو وہ راستہ معطر ہو جایا کرتا تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے اس قدر محفوظ کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی، اور دوسری طرف گناہوں کی نحوست کی اگر بات کریں تو یہ سن کر یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ انسان اور جانور گناہگار شخص کو نحوست کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قحط سالی پڑتی ہے اور بارش رک جاتی ہے تو چوپائے گنہگار اور نافرمان بنی آدم پر لعنت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ابن آدم کی نافرمانی کی نحوست ہے۔ تو ناظرین، شریعت مطہرہ میں اس بات کو پسند کیا گیا ہے کہ انسان لمبی عبادتیں کرنے کے بجائے گناہوں سے زیادہ بچے۔ مثلا ایک آدمی تہجد نہیں پڑھتا، لمبے لمبے اذکار نہیں کرتا، نفلی روزے نہیں رکھتا، مگر گناہوں سے بچتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں معصیت نہیں ہے۔ اسی لیے مشائخ کہتے ہیں کہ گناہوں سے پہلے بچو، تب ذکر و اذکار کا فائدہ ہوگا۔ خواجہ خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی ہی پیاری بات لکھی۔ وہ فرماتے ہیں
ہیں کہ جس بندے نے کوئی دن گناہ کے بغیر گزارا وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے وہ دن نبی علیہ السلام کی معیت میں گزارا، یعنی ان کے ساتھ گزارا۔ اس لیے روزانہ اٹھ کر صبح کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اے مالک اور مولا، آج کا دن ایسا گزارنا کہ جس میں تیرے حکم کی نافرمانی نہ ہو۔ اگر کوئی ایک دن بھی ہماری زندگی میں ایسا ہو تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس دن کی برکت سے قیامت کے دن ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی۔ اب یہ سب جاننے کے بعد ہم گناہوں کی ان نشانیوں کو بتاتے چلیں کہ جن کو پہچان کر انسان اپنے اندر تبدیلی لانے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اس شخص کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے، بے رونقی، کالک، اضطراب کی سی کیفیت اس کے چہرے پر نمایاں واضح ہوتی ہے۔ اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے اور اس کا چہرہ بے نور ہو جاتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں اندھیرا چھا جاتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے کہ میرا کیا بنے گا، میری زندگی کا کیا بنے گا۔ اور تیسری نشانی کہ اس کے جسم میں قوت ہونے کے باوجود پھر بھی کمزوری آ جاتی ہے۔ ظاہری کمزوری مراد نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر قرآن سامنے موجود ہو لیکن پھر بھی اس کا ہاتھ قرآن کی طرف نہیں اٹھتا، اس سے بڑی کمزوری اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس کی زبان اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اس کا دماغ نیکی کرنے کے لیے سوچتا نہیں ہے۔ اور چوتھی نشانی یہ بیان کی گئی کہ اس کے رزق میں کمی آ جاتی ہے، پیسے ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود پھر بھی ہر وقت واویلا کرنا، ہر وقت پیٹنا کہ میرا گزارا نہیں ہوتا، مال ہونے کے باوجود رزق میں کمی محسوس کرتا ہے۔ اور پانچویں نشانی یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بھی اس بندے کا بغض پیدا ہو جاتا ہے، کوئی بندہ اس کو پسند نہیں کرتا، لوگ اس کے پاس بیٹھنا گوارا تک نہیں کرتے۔ وہ اپنے آپ کو تو بڑا قیمتی سمجھتا ہے لیکن لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ لوگ کیوں نہیں پرواہ کرتے؟ اس لیے کہ اس نے اپنے رب کی پرواہ نہیں کی۔ ناظرین، آپ نے یہ دیکھا کہ گناہوں کی کتنی بڑی نحوست ہوتی ہے۔ ہماری زندگی کی بے چینی کا سب سے بڑا سبب یہ ہمارے گناہ ہی ہیں۔ توبہ انسان کی پہلی، درمیانی اور آخری منزل ہے۔ بندہ سالک اسے کبھی اپنے سے جدا نہیں کرتا، مدت تک توبہ اور رجوع کی حالت میں رہتا ہے۔ اگر ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف سفر اختیار کرتا ہے تو توبہ اس کا رفیق ہوتا ہے، جہاں وہ جائے۔ بس توبہ بندے کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی، بلکہ ابتدا کی طرح موت کے وقت اس کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ توبہ دل کا نور ہے، نفس کی پاکیزگی ہے۔ توبہ انسان کو اس حقیقی زندگی کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اے غافل انسان، آؤ قبل اس کے کہ زندگی کا قافلہ کوچ کر جائے اور موت اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ موجود ہو، توبہ کرنے والوں کو ہم نشینی اختیار کر لیں، کیونکہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ قبر محض ایک گڑھا نہیں بلکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہوں کا ارتکاب نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایسی قوم کو لے آئیں گے جو گناہ کرے گی اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے گی تو اللہ ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم اللہ کے آگے سچی توبہ کرو کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ جس دن کے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو مسلمان ان کے ساتھ ہیں ان کو رسوا نہ کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ خدا سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے، وہ گناہ یا بھول چوک سے خالی نہیں ہے،
بسا اوقات صاحب ایمان بندہ غفلت کی حالت میں اغوا شیطانی یا خود اپنے نفس امارہ کے تقاضے سے گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن جب اللہ کی توفیق سے اس کا ایمانی شعور بیدار ہوتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنے مالک و خالق کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا اور اللہ کی رحمت و عنایت اور اس کی رضا کی بجائے میں اس کے غضب اور عذاب کا مستحق ہو گیا، اور اگر میں اسی حالت میں مر گیا تو قبر میں اور اس کے بعد حشر میں مجھ پر کیا گزرے گی اور وہاں اپنے مالک کو کیا منہ دکھاؤں گا اور آخرت کا عذاب کیسے برداشت کر سکوں گا۔ جب یہ فکر و احساس پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ یقین و عقیدہ رکھتے ہوئے کہ میرا مالک و مولا بڑا رحیم و کریم ہے، وہ اس سے معافی اور بخشش کی استدعا کرتا ہے، انسانوں سے لغزشیں اور خطائیں ہو جاتی ہیں، احکام کی ادائیگی میں خامی رہ جاتی ہے، چھوٹے بڑے گناہ بندہ اپنی نادانی اور جہالت سے کر بیٹھتا ہے، لیکن گناہوں میں جرت کرنا اور گناہوں میں ترقی کرتے رہنا بہت بڑی نادانی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو خوب توبہ کرنے والے ہیں۔ مومن کا ایمانی تقاضوں سے دور ہو کر خطا و گناہ میں مبتلا ہو جانا بعید نہیں، لیکن جلد ہی ایمان کے مطالبات کے پیش نظر توبہ کر لیتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اور ایمان کی مثال گھوڑے کی مانند ہے جو اپنی رسی میں دوڑتا ہے، پھر اپنی رسی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ مومن بھول جاتا ہے، پھر ایمان کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اپنا کھانا متقی لوگوں کو کھلاؤ اور سب مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ بندہ مومن کا گناہ میں ملوث ہونا اور پھر اس گناہ سے توبہ کر کے زمرہ صالحین میں شامل ہونا اللہ تعالیٰ کی شان غفاریت کا خاص مظہر ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو اس دنیا سے منتقل کر دے گا اور دوسری قوم کو پیدا فرما دے گا جو گناہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے، بس اللہ ان کو بخش دیں گے۔ اس حدیث سے یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ گناہ مطلوب ہے اور وہ گناہ گاروں کو پسند کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کے ذریعے گناہوں اور گناہ گاروں کی ہمت افزائی فرمائی ہے، بڑی جاہلانہ غلط فہمی ہوگی۔ انبیاء علیہم السلام کی بسط کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے بچایا جائے اور اعمال صالحہ کی ترغیب دی جائے۔ دراصل حدیث کا منشا اور مدعا اللہ تعالیٰ کی شان غفاریت کو ظاہر کرتا ہے، اور مطلب یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے صفت خالقیت کے ظہور کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مخلوق پیدا کی جائے اور صفت رزاقیت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مخلوق ہو جس کو رزق کی ضرورت ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شان غفاریت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی مخلوق ہو جس سے گناہ بھی سرزد ہوں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار کرے، گناہوں کی معافی اور بخشش چاہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں سے محفوظ فرمائے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔